السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک سوال جائیداد کے معاملے میں ہے۔ جی جی میرا ایک کزن ہے، اسے ان کے والدین انتقال ہو کے تقریباً 16 سال ہو گئے۔ جی ابھی ان کے 9 بچے تھے، 9 بچے میں 4 لوگ انتقال ہو چکے ہیں۔ ابھی ان کے بڑے بھائی صاحب نے جائیداد کا فیصلہ کرے بغیر، ان کو 70 کو 6 سال ہے، ان کو جائیداد کا یہ کرے بغیر وہ پراپرٹی ان کے نام پہ، ان کی بیوی کے نام پہ کر دیے ہے۔ ابھی وہ میرا کزن بردر بہت پریشان ہے، تو کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو، تو اس معاملے میں تھوڑا آپ واضح کریں شیخ صاحب۔ شیخ آپ نے کیا سمجھا؟ میں سمجھ نہیں سکا سوال ان کا۔ کزن بردر کی پراپرٹی کے تعلق سے ان کا سوال ہے شیخ۔ ہاں، تو بولیے۔ ان کے والدین کو 9 بچے تھے، 9 اولاد تھے، تو اس میں دونوں والدین، والدہ اور والدین دونوں انتقال ہو کے 16 سال ہو گئے۔ ابھی اس کے بعد وہ فیصلہ کرنے کا حق بڑے بھائی کو ہے۔ بڑے بھائی ماشاءاللہ صحت مند ہے، 70 کو 6 سال ہے۔ ان کے چھوٹے 2 بھائی 2 بہن انتقال ہو چکے ہیں۔ ابھی بچے 5 لوگ ہیں۔ ابھی 5 لوگوں کو جائیداد ٹھیک سے تقسیم نہیں کر رہے، تو وہ 16 سال کے بعد بھی پریشان ہے، ابھی کیا کرنا ہے بول کے ابھی جا کے پوچھیں گے تو وہ کچھ پراپرٹی اس جگہ کے اوپر پراپرٹی بن کے بیوی کے نام پہ کر دیے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، اصل میں اس میں اتنی ساری گڑبڑیاں پہلے سے کر چکے ہیں نا کہ آپ کو میں ایک لائن میں بتاؤں گا آپ سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، پھر بھی میں بتا رہا ہوں اگر سمجھ میں آئے آپ کے، ورنہ پھر آپ کو لکھ کر کے کسی عالم سے حل کروانا پڑے گا۔ جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ والد کی وفات کے وقت والد کے کون کون سے ورثہ موجود تھے، زندہ تھے۔ جیسے ان کے بچے ہوئے، ان کی بیوی ہوئی، سب کی لسٹ بنائی جائے گی کہ فلاں 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 زندہ تھے اس وقت ان کے والد کی وفات کے وقت۔ اب ان سب کا حصہ بنے گا، انہوں نے نہیں بانٹا، ان لوگوں نے غلط کیا، ان سب کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد کے بچوں میں سے کچھ لوگوں کی وفات ہو گئی ہے، گرچہ ان کی وفات ہو گئی ہے ان کا حصہ نہیں مرے گا، کیونکہ والد کی وفات کے وقت وہ لوگ موجود تھے، اس لیے ان کا بھی حصہ بنتا ہے جن کی وفات بعد میں ہوئی۔ اب اگر بانٹیں گے تو ان مرے ہوئے بھائیوں کا، بہنوں کا حصہ ان کی اولادیں پائے گی یا ان کے جو بھی ورثہ بنتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو فرائض میں یا میراث کے باب میں مناسخات کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یہ آپ اس طرح لائیو اسٹریم میں آپ کے لیے میں اگر کہوں کہ سمجھنا ناممکن ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو پورا کیس لکھ کر کے اپنے آس پاس کسی عالم سے حل کرائیے، اگر کوئی نہ مل رہا ہو آپ i+ کو بھیج دیجئے، وہ مجھے بھیج دیں گے، میں حل کر کے آپ کو دے دوں گا، لیکن پورا کیس ترتیب وار ہونا چاہیے۔ بات تو صحیح ہے شیخ، ابھی ان کے بڑے بھائی صاحب نے ابھی حصہ دینے کو راضی ہی نہیں ہے، بات کرنے کو ریڈی نہیں ہے، تو ان کا سنیے اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا حل جو ہے نا، اگر جیسے ہمارے پاس سلطہ ہوتا، ہمارے پاس پاور اتھارٹی ہوتی تو پھر ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، تو اس ڈنڈے کے ذریعے سے ہم حل کرتے، حق نہ دینے کی تو وہ سزا ہمارے بتا پاس دیجیے نہیں ہے۔ شریعت کے حساب سے۔ نہ دینے کی ہاں سزا تو وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ پورا اپنا کیس شروع سے، جہاں والد کی وفات ہوئی وہاں سے، ان کی وفات ہوئی تو ان کے پیچھے اتنے اتنے لوگ بچے تھے، پھر دوسرے نمبر پر فلاں کی وفات ہوئی، یہ پوری تفصیل آپ لکھ کر کے آپ کے آس پاس میں اگر کوئی عالم ہو فرائض جاننے والا آپ اس کو دیجئے، وہ حل کر کے دے گا آپ کو۔ نہیں کوئی ملے تو آپ i+ میں بھیج دیجئے، وہ لوگ حل کر دیں گے یا مجھے بھیج دیں گے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو تھوڑا سا اس کی سزا بھی بیان کر دیجئے، جیسے بھائی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر وہ نہیں دیتا ہے کسی کا حق، میراث کے باب میں میراث کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تلک حدود اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حدود بتلایا ہے، اور ان حدود کو تجاوز کرنا یا ان کو نہ ماننا، ان کو نظر انداز کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ حق نہیں دیتا ہے تو اس کا وہ مال حرام ہوگا، وہ گویا کہ حرام کھا رہا ہے،
اس مال سے کوئی عبادت کرے گا مالی عبادت, وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. قیامت کے دن جب آئے گا تو اسے اپنی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو جن کو نہیں دیا ہے اپنی نیکیوں میں سے ان کو دے گا, تو یہ ساری سزائیں اس کو ملیں گی. تو یہ معمولی بات نہیں ہے, کسی کا 1 روپیہ بھی کھا لینا دنیا میں یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر اس کی خطرناکی کا اندازہ ہو جائے تو کوئی آدمی کسی کی چونی کھانے سے پہلے سوچے گا. لیکن یہاں لوگ میراث کی شکل میں کروڑوں ہڑپ کر جاتے ہیں, بھائیوں کا, بہنوں کا. یہ تو ہندوستان میں عام ہو چکا ہے. تو ایسے لوگ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ حرام خور ہیں. اپنی پیشانی پر اگر ہو سکے تو وہ لکھوا بھی لیں کہ میں حرام خور ہوں, تاکہ پوری دنیا ان کو دیکھے کہ انہوں نے کسی کی جائیداد کھایا ہوا ہے, بہن کی کھایا ہے, ماں کی کھایا ہے, بھائیوں کی کھایا ہے, وہ حرام خور ہے. وہ اپنے آپ میں وہ اندر اندر یہ دہراتا رہے کہ میں حرام خور ہوں, میں نے میراث کھایا ہوا ہے. جی شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ. بہت شکریہ بھائی, جزاک اللہ خیر.